نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ یہ آپس میں دینی تعلق اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں، اور یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط تر ہے۔ لہٰذا فرمایا جب کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقع ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو، کیونکہ اللہ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا فرمایا یہ ایمان والوں کی باہمی محبت اور الفت کا سبب ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ یہاں آیت کی مناسبت سے مسلمانوں کے باہمی تعلق کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہم حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے مصائب یعنی تکلیفوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا۔ اور فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔ یعنی یہ ہے مسلمان۔ حقیقی مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے آیت کریمہ بھی سنی، حدیث پاک بھی سنی۔ آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں کہ جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہوگا تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ یہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کا احساس بتایا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احساس اس انداز سے کرے کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہے تو گویا کہ پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر سر میں درد ہے تو پورے جسم محسوس کرتا ہے، تو اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کو ایسے محسوس کرنا چاہیے۔ تیسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ یعنی مسلمان اگر ایسے ہو جائیں تو پھر یہ ایک دیوار ایک عمارت کی طرح ہے۔ آج ہم بکھرے ہوئے ہیں تو اسی لیے ایسے ہیں کہ جیسے ایک اینٹ کی طرح ہماری حیثیت رہ گئی اور ہم آج عمارت کی طرح نظر نہیں آتے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو اپنے باہمی تعلقات کو سمجھ لیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھا مسلمان۔ اب آئیے آگے مسلمان کے بارے میں، کیونکہ یہ سورہ حجرات جو ہے یہ ہماری بہت زبردست تربیت کرتی ہے۔ اب یہ آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے مسلمان کا بھائی ہے جب یہ بتا دیا، تو اگلی آیت نمبر 11 میں کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ہم کیا کیا کام کرتے ہیں۔ اب سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول سے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے مختلف حصوں کا نزول مختلف واقعات میں ہوا۔ اب جیسے اس حصے کا پہلے شان نزول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں۔ اس میں دو واقعات آتے ہیں اس کے شان نزول میں، دونوں عرض کرتا ہوں، سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ جو اونچا سنتے تھے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے، کیونکہ یہ اونچا سنتے تھے تو صحابہ خود انہیں آگے کر دیتے تھے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر وہ حضور کا کلام مبارک کو سن سکیں۔ ایک روز انہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری میں دیر ہو گئی۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو مسجد نبوی شریف جو تھی، وہ مجلس جو سجی ہوئی تھی، وہ مجلس بالکل بھر چکی تھی اور تمام صحابہ سے وہ مجمع بھرا ہوا تھا۔ تو اس وقت حضرت ثابت بن قیس تشریف لائے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت میں آتا، اس وقت حضور نے یہ مجلس کے آداب بھی سکھائے ہوئے تھے کہ اگر مجلس میں آئے اور مجلس میں جگہ نہ ملے تو جس کو جہاں جگہ ملے وہیں کھڑا ہو جائے یا وہیں بیٹھ جائے۔ یہ ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس کا سکھایا ہوا تھا۔ اب یہ جب آئے تو قاعدہ معلوم تھا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے آگے چلتے آ رہے ہیں کہ جگہ دو جگہ، یہ کہتے جا رہے ہیں اور وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کے اور حضور کے درمیان میں صرف ایک شخص رہ گیا، یعنی ایک شخص ہے اور وہ اتنی جگہ پیچھے۔ تو اتنے میں انہوں نے اس شخص سے بھی کہا، یعنی اتنے قریب تو پہنچ چکے، لیکن وہ جو ایک شخص ہے اس سے بھی حضرت ثابت نے کہا کہ جگہ دو۔ اس نے کہا کہ تمہیں جگہ مل گئی ہے اس لیے بیٹھ جاؤ، یعنی انہوں نے انہیں وہیں بٹھا دیا اور آگے نہ آنے دیا۔ حضرت ثابت جو تھے انہیں غصہ آ گیا، وہ غصے میں آ کر اس کے پیچھے تو بیٹھ گئے۔ جب مجلس تو چلی ختم ہوئی تو روشن یعنی دن روشن ہوا، تو علماء نے لکھا یہ شان نزول میں کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا جسم دبا کر کہا، کون؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ تو حضرت ثابت نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا، تو فلانی کا لڑکا؟ یعنی اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ عار دلانے کے لیے یعنی شرم دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ یہ تھا ایک شان نزول۔ دوسرا ہے حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت سہیل، حضرت سلمان اور حضرت سالم، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن یہ تھے غریب۔ یہ غریب صحابہ کرام کی فہرست میں آتے تھے، تو ان کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا تھا، یعنی ان کو دیکھ کر وہ ان کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، مالدار غریبوں سے، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں سے، تندرست اپاہج سے،
آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں کہ جس کی آنکھ میں عیب ہو، یعنی دوسری آنکھ نہ ہو یا وہ جو بھی اس کی آنکھ میں عیب ہو، پر اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق میں، اخلاص میں بہتر ہو، یعنی یہ ان سے سچائی میں، اخلاص میں مزید بہتر ہو۔ یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آیت کے دوسرے شان نزول سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں فقر ہے، محتاجی ہے، غریبی کے آثار نظر آئے تو اس بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جائے وہ مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان جائیں کتنے بہترین انداز میں ہمیں سمجھا دیا۔ ہم نہیں جانتے کون کس انداز سے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ قیمتی موتی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا کیسا پیارا ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سنیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھڑے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں کہ اللہ فلاں کام کر دے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایسے پیارے محبوب ہیں کہ اللہ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ایسے سچے، یعنی اتنے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت حارث بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ یہ ہر وہ شخص ہے کہ جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم کو سچا کر دے گا۔ تو یہ ہیں اللہ والے۔ تو اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے اور کسی کو بھی مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہو اور انسان اپنے آپ کو بڑا مقبول سمجھ رہا ہو اور وہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو، سامنے والا اللہ کی۔ تو یہ ہے مسلمان کا احترام۔ اور اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کل انشاءاللہ اس پر اور مزید اس آیت کریمہ سے اور کیا کیا سیکھنے کو ملے گا کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حکیم کی تعلیمات اور احکامات جو ہم سنتے ہیں، اللہ اس میں غور و فکر کرنے اور اس کو مزید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ مرتے دم تک قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے، اسے سمجھنے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو خادم قرآن بنا، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ قرآن حکیم سے الفت و محبت عطا فرما۔ قرآن حکیم کی تلاوت کی شب و روز توفیق عطا فرما۔ اس کا نور اور اس کا فیضان، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں، آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنے محبوب کی نگاہ کرم عطا فرما۔ ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا، ایک دوسرے کا ایثار کرنے والا بنا، ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنا اور احساس نعمت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔